والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 اور 32 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، جب کوئی برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست اقرار دیتے۔ سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ فرعونی کفر میں اس قدر راسخ یعنی مضبوط ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی رہی، یعنی پھلوں کی کمی قحط سالی جب ان پر پڑتی تو اس کے باوجود وہ توبہ کے بجائے اپنے کفر کے اندر اور راسخ ہوتے گئے۔ جب انہیں سرسبزی و شادابی، پھلوں، مویشیوں، رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت و سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو یہ کہتے کہ ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ ہم اس کے احال اور اس کے مستحق ہیں۔ جب انہیں دوبارہ سرسبزی و شادابی مل جاتی، پھلوں کی کثرت مل جاتی تو وہ توبہ کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ معاذ اللہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرتے۔ پھلوں کی کثرت دیکھ کر نہ تو یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے اور نہ ہی یہ اس کو بھلائی جانتے۔ اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست اقرار دیتے معاذ اللہ۔ جب کوئی بیماری پہنچ جاتی، قحط سالی یا پھلوں کی کمی ہوتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، ان کی نحوست کی وجہ سے جو ہے یہ قحط سالی ہوئی ہے، پھلوں کی کمی ہوئی ہے، ہمارے درمیان جو مرضیں آئی ہیں، بیماریاں آئی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی معاذ اللہ نحوست ہے، اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتی۔ بسا اوقات ہمارے درمیان بھی یہی ہوتا ہے، بعض دفعہ جب کوئی بیماری، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کسی اور کی بدشگونی لے لیتے ہیں، یہ کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ ایسا کام کسی اور کے ماتھے مارنا کہ میرے اوپر مصیبت فلاں کی نحوست کی وجہ سے پہنچی ہے، مجھے نقصان فلاں کی نحوست کی وجہ سے ہوا، تو یہ طریقہ کار مسلمان کا نہیں ہے۔ یہ فرعون نے کہا تھا کہ نحوست جو بیماریاں، مصیبتیں ہمیں پہنچی ہیں، یہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ مشرک قومیں مختلف چیزوں سے بدشگونی لینے کی رسم بہت پرانی ہے۔ ان کے توہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی نئی بات ان کو پہنچتی تھی تو اس سے فوراً یہ بدشگونی لے لیتے تھے، برا فعل اس سے لے لیتے تھے۔ جیسے کوئی شخص کسی کام کو نکلتا اور راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزرتا یا کسی مخصوص پرندے کی آواز کان میں پڑ جاتی تو فوراً اپنے گھر واپس لوٹ آتا۔ اس طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں اور بعض مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ان کے ہاں عام تھا، یعنی جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا، کوئی جانور دیکھ لیتا یا کسی پرندے کی آواز سن لیتا تو دوبارہ اپنے گھر کو واپس آ جاتا۔ وہ کہتا تھا میں نے پرندے کی آواز کو سن لیا ہے، اب میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، اب میں نے جانور کو دیکھ لیا ہے، اب میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی۔ تو یہ طریقہ کار مسلمان کا نہیں ہے، یہ کفار کا ہے۔ اس طرح کے تصورات و خیالات ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے جہاں دیگر مشرکانہ رسموں کی جڑیں ختم کی ہیں وہیں اس نے بدفعلی کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بہت سے کاموں کی جو ہے وہ بدشگونی لے لیتے ہیں، جیسا کہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے عام روٹین میں مسلمان شادی نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے کو جو ہے منحوس کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو شادی کرتا ہے اس کے گھر میں جھگڑا رہتا ہے یا شادی توڑ تک نہیں پہنچتی۔ تو ایسی اور بھی بدشگونیاں ہم بعض دفعہ لے لیتے ہیں۔ چونکہ بدشگونی لینا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، ہر ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت والا ہے اور کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم جو ہے سوموار منگل کا دن جو ہوتا ہے اس دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ
جو عدد ہوتا ہے 13 کا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اپنی بلڈنگ کا نام رکھیں گے تو 13 عدد نہیں رکھتے، 12 سے بعد 14 پہ چلے جائیں گے، 15 16 پہ چلے جائیں گے. جہاں جہاں طاق عدد آتا ہے وہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ 13 ہو گیا. اسی طرح 15 17 یہ منحوس ان کو کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی عدد بھی منحوس نہیں ہے، اس سے بھی ہم بدشگونی نہیں لے سکتے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے. ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہٹ کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لٹا دیا اس نے شرک کیا. عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری فعال کے علاوہ کوئی فعال نہیں، تیری بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی بدشگونی لینے کو حدیث پاک کے اندر شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر کہا گیا ہے کہ ایک بندہ معاذ اللہ اس جانور پر توکل کر رہا ہے، جیسا کہ وہ گھروں سے نکلتے جانور کو دیکھتے تو واپس آ جاتے، اس بات کو حق جان لیتے کہ اب ہمیں مصیبت پہنچے ہی پہنچے گی، ہم نے جانور کو دیکھ لیا ہے. چڑیا کی آواز کو سنتے تو بدشگونی لے لیتے کہ اب ہمیں مصیبت پہنچے گی، ہم نے چڑیا کو آواز کو سن لیا. اس چیز کو وہ حق جانتے تھے. تو فرمایا کہ بد فعلی لینا، بدشگونی لینا یہ شرک اصغر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. حدیث میں بدشگونی کو شرک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو مؤثر حقیقی جانے تو شرک ہے، یا مشرکوں کا فعل ہونے کی وجہ سے زجر اور سختی سے سمجھانے کے طور پر شرک اقرار دیا گیا ہے. یا تو مسلمان کو سختی سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار مشرکوں کا ہے، کفار کا ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ بدشگونی کو حقیقی جان لے، حقیقی جان کر اس پر عمل کر لے کہ اب میں نے فلاں کام دیکھ لیا ہے، اب مجھے یہ مصیبت پہنچے ہی پہنچے گی. اس کو ہم حقیقت نہیں جان سکتے. آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور فرعونیوں نے کہا، اے فرعون تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی ایک جہالت اور گمراہی بیان فرمائی کہ انہوں نے کھاد، خشک سالی، پھلوں کی کمی کو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا، اور وہ یہ نہ جان سکے کہ بارش کا نہ ہونا، نیز غلہ پھلوں کا کم یا زیادہ ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت سے ہے. ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں جانا کہ پھلوں کو کم کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، زیادہ کر دینا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، بارش نہ برسے اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے، حکمت ہے، اور برسے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. وہ لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تھے. اگر پھلوں کی کمی ہو جاتی، ان پر قحط سالی ہو جاتی، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی نحوست کہتے. اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں. پھلوں کو کم کرنا، زیادہ کرنا، بارش برسانا نہ برسانا، مصیبت بھیجنا نہ بھیجنا، بیماری دینا نہ دینا، یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، مخلوق کو اس میں کوئی بھی دخل نہیں. اب اس آیت نے ان کی ایک اور جہالت بیان فرمائی کہ یہ لوگ معجزہ اور سحر میں فرق نہ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو کہ اسدا بن گیا تھا اسے سحر کہتے تھے، حالانکہ ان کے تمام بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو چکے تھے. یعنی وہ معجزے اور جادو کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے تو اس کو جادو کہہ دیتے، کہتے تھے یہ بہت بڑا جادو ہے جو موسیٰ ہم پر کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم پر یہ حکومت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر 70,000 فرعون کے جو جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے آگے، آپ کے اس عظیم معجزے کے آگے عاجز ہو چکے تھے. اتنے بڑے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجز ہونا دیکھ کر بھی فرعون نے نصیحت حاصل نہیں کی. پھر بھی وہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے یہ ایک جادو ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہم پر کرتے ہیں. تو اس طرح وہ لوگ معجزے اور جادو کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے. جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا، اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، ہم ہرگز آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی. آپ علیہ السلام چونکہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعا مقبول تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے آپ کی دعا قبول ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کے بعد فرعون
اور اس کی قوم پر جو عذاب آیا انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدشگونی جو ہے اللہ تعالیٰ بالخصوص اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔